الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وبالوالدین احسانا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال علیہ السلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دروشی بڑھ جل سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، محترم حاجی محمد صدیق رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایصال ثواب کے لیے اور دعائے مغفرت کے لیے آپ حضرات ہم جمع ہیں۔ موقع محال کی مناسبت سے قرآن و سنت کی روشنی میں اسی عنوان پر چند بنیادی ضروری باتیں عرض کی جائیں گی، اور مجھے آپ حضرات سے پوری امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے۔ محترم سامعین، ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے۔ یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری مکمل اور اکمل دین ہے۔ جب یہ ایک مکمل دین ہے، اب اس میں کمی بیشی کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ یہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ اس کی جملہ تعلیمات ہماری طبیعت، ہمارے مزاج اور ہماری نفسیات کے عین مطابق ہیں۔ اس سے اسلام کو دین فطرت قرار دیا گیا۔ دین اسلام ایک عقلی دین ہے۔ اس کا ہر مسئلہ، ہر قانون، ہر ضابطہ، ہر اصول عقل سلیم کے عین مطابق ہے۔ دین کی ہر بات عقل کو لگتی ہے اور دل کو اپیل کرتی ہے، دل مانتا ہے۔ اور یہ اگر بالفرض اسلام کی کوئی بات عقل کے خلاف ہوتی تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہمیں افلا تعقلون کہہ کر چیلنج نہ دیتے۔ تم عقل نہیں رکھتے، بتاؤ کون سی بات عقل کے خلاف ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جگہ جگہ جو تعقل، تدبر، تفکر کی دعوت ہے، یہ دلیل ہے کہ اسلام سراسر ایک عقلی دین ہے، اور یہ آسان ترین دین ہے۔ اس پر عمل کرنا قطعاً مشکل نہیں۔ ہاں، لوگوں نے اپنے آپ کو رسومات میں جکڑا، بدعات میں مبتلا کیا، نتیجہ تن زندگی اجیرن ہو گئی۔ ورنہ سچی بات یہ کہ دین پر عمل کرنا بالکل آسان۔ اس کی صرف دو مثالیں عرض کرتا ہوں کہ دین آسان ہے۔ دیکھو، نماز فرض ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اگر پانی نہ ہو یا 1 میل دور پانی ہو، اسلام کی یہ تعلیم یہ ہے کہ آپ یہ 1 میل سفر کرنے کی تکلیف نہ اٹھائیں، یہیں بیٹھے بیٹھے آپ تیمم کریں اور اس سے نماز پڑھیں۔ اس تیمم والی نماز کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا وضو والی نماز کا ثواب۔ یہ جو تیمم کی اجازت ہے، یہ دلیل ہے کہ اسلام سراسر آسان دین ہے۔ اس کی دوسری مثال دیکھیے، نماز میں قیام فرض ہے، کھڑے ہونا، مگر ایک بندہ بیمار، لاچار، قیام پہ قادر نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں، وہ بیٹھ کر
رکوع سجدہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر وہ بیٹھ کر رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، بے شک پھر وہ لیٹ کر نماز پڑھ لے اشارے کے ساتھ۔ یہ جو اشارے کی اجازت مل رہی ہے، یہ بھی دلیل ہے کہ اسلام سراسر آسان دین ہے، اور یہ دین ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کی مجبوری ہے۔ اسی کہ اگر یہ دین ہماری زندگی میں ہے، ہم انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ دین ہماری زندگی سے نکل جائے، یقین مانیے انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو دین کے منکر ہیں یا دین سے بیزار ہیں، ان کو جانور کہا ہے۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور یا جانوروں سے زیادہ بدتر اور گمراہ تر۔ قرآن کی شہادت اور گواہی کے بعد مزید کسی اور گواہی کی حاجت نہیں۔ یہ بات ایسے پکی جیسے لوہے پہ لکیر۔ اگر زندگی میں دین ہے تو انسان انسان ہے، اگر زندگی سے دین نکل جائے انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے۔ حلیہ انسانوں والا، روپ انسانوں والا رہتا ہے، مگر اندر سے انسان مر چکا ہوتا ہے۔ ایسے انسان کو ہم انسان نما حیوان کہہ سکتے ہیں۔ تو دوستو عرض کر رہا ہوں، یہ دین اسلام اگر ہم اس کا خلاصہ دو لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو پورا دین یا حقوق اللہ کا نام ہے یا حقوق العباد کا نام ہے۔ جتنے عقائد و نظریات ہیں یا جتنی عبادات ہیں، یہ ساری چیزیں حقوق اللہ میں آتی ہیں، اور ہماری اخلاقیات، ہمارے معاملات، ہمارا رہن سہن، ہماری معاشرت، اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ تو پورا دین یا حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہیں، اور حقوق العباد کی اگر ہم کوئی فہرست تیار کریں تو سر فہرست والدین کے حقوق آتے ہیں، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وجود کا ظاہری سبب والدین بنتے ہیں، اور رات تو اصل اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن وہ اسباب کا خالق تو ہے، وہ مسبب الاسباب تو ہے، وہ اسباب کا نہ پابند ہے نہ اسباب کا وہ محتاج ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ وہ چاہے بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما دے، چاہے تو بغیر ماں کے آدم علیہ السلام کی بچے سے ام حوا کو نکال دے، چاہے تو بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ نبینا علیہ السلام کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر پیدا فرما دے۔ وہ ان اسباب کا نہ پابند ہے نہ محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن چونکہ اسباب کے ساتھ کائنات کا نظام جوڑا ہوا ہے، اور ہمارے وجود کا ظاہری سبب چونکہ والدین بنتے ہیں، اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے اس کے سوا کسی کی بدگی نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو لہٰذا والدین یہ ہمارے وجود کا چونکہ ظاہری سبب ہیں، اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے بعد اور یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اور جب ہم والدین کے حقوق کی پھر فہرست تیار کرتے ہیں، اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ حقوق وہ ہیں جو ہم نے ان کی زندگی میں پورے کرنے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ حقوق ہیں جو ان کی وفات کے بعد از مرگ ہمیں ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو زندگی کے حقوق آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں، ادھر میں صرف اشارے کروں گا، لیکن وفات کے بعد جو حقوق والدین کے ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کو قدر تفصیل کے ساتھ ہم عرض کریں گے۔ تو محترم سامعین، والدین کا پہلا حق زندگی میں یہ ہے ان کا ادب و احترام کیا جائے، اور ادب و احترام میں اور اس کا اس قدر لحاظ کیا جائے۔ فرمایا کہ فلا تقل لہما اف، آپ کو والدین کے سامنے اف تک یا کلمہ افسوس تک کہنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اس سے ان کا دل ٹوٹے گا اور دل شکستہ ہوگا۔ تو اف تک کرنے کی اجازت نہیں، یہ ادب و احترام۔ کہ دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری ان کا کہنا مانا جائے، لیکن اس کے لیے اسلام کا ایک موٹا سا اصول اور ضابطہ ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔
جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں کسی شخص کی اطاعت کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ والدین اگر شریعت کے مطابق آپ کو کوئی حکم دیتے ہیں تعلیم ان کی تعمیل لازم ہے، اگر خدا نخواستہ وہ شریعت کے خلاف کوئی بات کریں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ معذرت کر دی جائے گی، یہ شریعت کے خلاف ہے، ابا یا امی میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ اس کو واقعات کی دنیا میں آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے جید صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہے، نبی السلام کے رشتے میں خالو لگتے ہیں، اور عشرہ مبشرہ جیسے میں نے کہا یہ خاص ٹرم اور اصطلاح ہے ہم مسلمانوں کے ہاں کہ نبی علیہ السلام کے ویسے تو کل سارے کے سارے صحابہ یہ جنتی ہیں، لیکن 10 صحابہ ایسے مقدس وہ شخصیات ہیں جن کے ایک ہی مجلس میں اللہ کے محبوب نے جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ اور عبد الرحمن فی الجنہ۔ یہ 10 وہ صحابہ ہیں جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ حضرت سعد کا شمار بھی ان عشرہ مبشرہ میں ہے۔ جب یہ مسلمان ہوئے اور ان کی والدہ ابھی کافرہ تھی، والدہ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے آبائی دین چھوڑ کر کوئی نیا دین قبول کر لیا، بیٹے کو بلایا، پاس بٹھایا اور سمجھایا، بیٹا یہ آپ نے کیا حرکت کی کہ باپ دادے کا دین چھوڑ کر کوئی نیا دین قبول کر لیا، ابھی واپس آبائی دین پہ آؤ ورنہ میں بھوک ہڑتال کر رہی ہوں، کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور اسی حال میں مر جاؤں گی، تو معاشرے میں بدنام ہوگا، یہ ماں کا قاتل ہے۔ اسے ماں کا کہنا نہیں مانا تھا، چنانچہ بیٹے نے سمجھا کہ امی میں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا، آپ اس بات کو رہنے دیں کہ جی نہیں میں نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، اگر تو اسلام کو چھوڑ کر واپس آبائی دین پہ نہ آیا تو۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ ماں یہ تو تیری ایک جان ہے جو ابھی نکل جائے گی، اگر آپ کے بدن میں 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے نکل جائیں یہ منظور ہے، مگر کملی والے کا دامن چھوڑنا منظور نہیں۔ تو سامعین محترم میں عرض کر رہا ہوں اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں والدین قطعاً اطاعت کی اجازت نہیں ہے، لیکن اسلام کے مطابق شریعت کیا ہے تعلیمات کے مطابق اگر کوئی حکم دیتے ہیں تو ان کا حکم ماننا یہ ضروری ہے۔ یہ دوسرا حق، پہلا حق والدین کا ادب و احترام، اور دوسرا حق اطاعت اور فرما برداری، اور تیسرا حق ہے ان کی خدمت گزاری۔ سامعین محترم والدین کی خدمت بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ دوستو حدیث پاک ہے والدین کے چہرے کو محبت اور شفقت کی نظر سے دیکھنے پر بھی مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ جن کے چہرے کی زیارت عبادت ہے ان کی خدمت کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ خدمت میں پھر 2 طرح کی خدمت آتی ہے، ایک مالی خدمت آتی ہے، ایک بدنی خدمت آتی ہے۔ آپ کے والدین بوڑھے، مثال کے طور پر ایک باپ تھا مزدور پیش آدمی تھا، پورا دن تگاری اٹھا کر محنت مزدوری کرتا تھا، مگر اب وہ بوڑھا ہو گیا، کمانے کے قابل نہ رہا۔ اب اولاد کی ذمہ داری ہے صرف یہ نہیں کہ ان کو روٹی کپڑا مکان دیں اور کھانا دیں، بلکہ ان کو ویسے پیسے بھی دے دیا کریں۔ اس سے ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ کبھی صدقہ خیرات کرنے کو، ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ان کے پوتے نواسے ان کے پاس آئے، کچھ ان بچوں کو دے دیں۔ اس لیے مالی طور پہ بھی سپورٹ کرنا یہ بہت بڑی عبادت بھی ہے، والدین کا حق بھی ہے۔ آپ بدنی خدمت بوڑھے ہو گئے، کہیں لے جانا ہے، کپڑے بدلوانے ہیں، نہلانا ہے، آپ بدن دبانا ہے، دوائی دینی ہے، یہ ساری بدنی خدمات بھی یہ والدین کا حق ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے۔ میرے دوستو میری آپ سے گزارش ہے کہ والدین کی خدمت کو سادہ سمجھیں اور ڈٹ کر خدمت کریں اور ان کی دعائیں لیں۔ سنیے حدیث پاک، والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے کسی پیغمبر کی دعا اس کی امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ یہ تب دعائیں نصیب ہوتی ہیں جب اولاد والدین کی خدمت کرتی ہے اور ان کا رواں خوش ہو جاتا ہے۔ اس موقع پہ ہم ایک جملہ بولتے ہیں، ایک ہوتا دعا کروانا، ایک ہوتا دعا لینا۔
دعا لینے اور کروانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ گھر سے جا رہے تھے جاب پر، دکان پہ جا رہے تھے، آپ نے والدہ یا والد کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، اچھا ابو دعا کرنا، اچھا امی دعا کرنا، میں جا رہا ہوں، اس کو دعا کروانا کہتے ہیں۔ دعا لینا یہ ہوتا ہے آپ اتنی ڈٹ کر خدمت کریں کہ والدین کا رواں خوش ہو جائے اور انہیں کہنا نہ پڑے، بلکہ ہر وقت ان کی زبان سے یہ دعا نکلے، بیٹا جہاں خیر ہو وہاں خیر ہو۔ حدیث پاک ہے یہ والدین کی بے لوث دعائیں اولاد کے ارد گرد پہرا دیتی ہیں، ناگہانی آفات سے بندے کی حفاظت کرتی ہیں۔ یا مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، حضرت ذی-النون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نہر کے کنارے چل رہا تھا، میں نے ادھر سے ایک بچھو کو دیکھا جو پانی کی طرف آ رہا ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا کہ میں دیکھتا ہوں کیا تماشا ہے۔ اتنے میں ایک کچھوا پانی کی سطح پہ ظاہر ہوا، وہ ادھر نہر کے کنارے آ لگا، ادھر بچھو نے جمپ لگایا، اس کی پشت پر بیٹھ گیا اور کچھوا لے کر دوسرے کنارے کی طرف چل پڑا، دوسرے راستے سے میں بھی پہنچ گیا۔ یہ سارا تماشا دیکھو ہے کیا، اتنے میں اس کچھوے نے بچھو کو نیچے اتارا، اس نے آگے دوڑنا شروع کیا، سامنے ایک سایہ درخت تھا، اس کے نیچے ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی ممکن ہے یہ بچھو اس کو کاٹنے جا رہا ہو، چنانچہ جب بچھو نے آگے دوڑنا شروع کیا تو میں ذرا تیز قدموں سے چلا، اتنے میں کالے رنگ ایک سانپ وہ بھی نوجوان کی طرف بڑھ رہا ہے، ادھر سے سانپ آ رہا ہے، ادھر سے بچھو جا رہا ہے۔ میں اور زیادہ محتاط ہوا، اتنے میں نے دیکھا کہ بچھو کی جو ہی نظر سانپ پہ پڑی، دوڑ کر وہ بچھو سانپ کی طرف گیا اور اس کی دم پہ کاٹا، اور بچھو کچھ ایسا زہریلا تھا، موقع پہ سانپ مر گیا اور بچھو واپس آ گیا۔ میں نے اس نوجوان کو جگا کے اٹھ، تو سویا ہوا ہے مگر تیرا پروردگار جاگ رہا ہے، جسے بچھو کو بھیج کر یہ زہریلا سانپ مروا دیا۔ اس نوجوان کو کیا خبر جو اس وقت شراب کے نشے میں مست پڑا تھا، گھر میں بوڑھی ماں باپ اس کے لیے دعا کر رہے تھے، بیٹا جہاں خیر ہو وہاں خیر ہو۔ ناگہانی آفات سے والدین کی دعائیں حفاظت کرتی ہیں۔ درخواست ہے میری آپ حضرات سے، والدین جن کی زندہ ہیں ان کی خدمت کریں اور دعائیں لیں، اور جن کے وفات پا چکے ان کے لیے ابھی میں نے عرض کرنا کیا کرنا ہے۔ چنانچہ آئیے یہ زندگی کے 3 میں نے حق بتائے، ادب و احترام، اطاعت اور فرمانبرداری، اور اس کے بعد خدمت گزاری۔ اس کے بعد جب والدین فوت ہو جاتے ہیں یہ عظیم نعمت ہے، جب یہ چھنتی ہے پھر قدر ہوتی ہے، مگر وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ دوستو والدین کے وفات کے بعد سب سے پہلا حق ان کا جو عید ہوتا ہے وہ ہے تجہیز و تکفین۔ تجہیز و تکفین میں 4 چیزیں آتی ہیں، غسل، کفن اور جنازہ اور اس کو دفن کرنا۔ ان سارے مراحل کو ہم تجہیز و تکفین کہتے ہیں۔ ایسے موقع پہ شریعت کا حکم یہ ہے، باپ فوت ہو گیا ہے بیٹا غسل دے، ماں فوت ہو گئی بیٹی غسل دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح زندہ انسان کا ادب احترام ضروری ہے، بعد از مرگ اس کا احترام اسی طرح ضروری ہوتا ہے۔ باپ کی میت ہو اور بیٹا جب غسل دے گا، جس ادب و احترام کے ساتھ پانی بہائے گا، پہلو بدلے گا، صابن لگائے گا اور پانی بہائے گا، کوئی کرائے کا غسال اس ادب و احترام کے ساتھ اور اس ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات کے ساتھ کبھی غسل نہیں دے سکتا۔ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ جب بھائی باپ کی میت کو بیٹا غسل دیتا ہے اور وہ اس کے جسم پہ پانی بہا رہا ہوتا ہے، ادھر آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہا ہوتا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ میں نے اس کے زہر کو پاک کر دیا، تو اس کے باطن کو پاک کر دے۔ یہ احساس ہمدردی اپنوں میں ہے، بیگانوں میں ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا پہلا کام جو اولاد کی ذمہ داری میں آتا ہے وفات کے بعد، تجہیز و تکفین میں خود اپنے پیاروں کو غسل دیں۔ غسل دینے کے بعد اس کا اگلا مرحلہ آ گیا، کفن دینا ہے، پھر جنازہ پڑھانا ہے۔ اس موقع پر بھی شریعت اسلام کی تعلیم یہ ہے، اگر بیٹا صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے جنازہ پڑھانے کی، آگے بڑھے خود جنازہ پڑھائے۔ اس میں فلسفہ حکمت یہ ہے کہ تجھے جنازہ بنیادی طور پر بخشش کی دعا ہے، دعا کے جتنے آداب ہیں وہ سارے جنازے کے اندر موجود ہیں۔ مسئلہ شریعت کے کہ جب بھی اللہ سے دعا کرنی ہو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے تاکہ رحمت خداوندی متوجہ ہو جائے۔ اس لیے جنازے کی پہلی تکبیر کے بعد
सना रखी गई है ताकि हम अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे कर लें। और फिर दुआ का अदब ये भी है कि नबी मोहतरम पर दरूद शरीफ पढ़ा जाए, इसलिए कि जनाजे की दूसरी तकबीर के बाद दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, फिर तीसरी तकबीर के बाद मग़फ़िरत की जामे दुआ होती है, चौथी तकबीर के बाद सलाम फेर दिया जाता है। और दुआ का एक अदब और भी है कि दुआ दिल की गहराई से की जाए, इसको अरबी में हुजूर कल्ब कहते हैं। बिला हुजूर का दुआएं कबूल नहीं हुआ करती। चुनांचे अब मुझे बताइए, जब बाप का मैयत बेटा जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा, पहली तकबीर कही, सना पढ़ ली, दूसरी तकबीर पढ़ी, दरूद शरीफ पढ़ा, जब तीसरी तकबीर कही और उधर कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर li हय्यिना व मय्यितना, लफ्ज़ मय्यत जुबान से निकला, आंखों से आंसू निकले, दिल की गहराई से दुआ निकली, बख्शिश के फैसले हो गए। इसी शरीयत की तालीम ये है, अगर बेटा सलाहियत अहलियत रखता है आगे बढ़कर खुद जनाजा पढ़ाए, लेकिन अब हम किसका रोना रोएं और क्या आपसे अर्ज करें। इस उम्मत का अलमिया ये है कि अवाम नास को तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े तालीम याफ्ता बड़ी बड़ी डिग्रियों के हामिल लोग, उन्हें जनाजे की दुआ तक याद नहीं होती। चुनांचे मैंने एक वाकया कि किताबों में पढ़ा और उसको बार बार मुख्तलिफ मजामे में अर्ज किया, मास इबरत और नसीहत के लिए। चुनांचे के डॉक्टर साहब थे, PhD स्कॉलर, और उनके वालिद का इंतकाल हुआ, बेटा डॉक्टर बाप के जनाजे में शामिल हुआ। जनाजा पढ़ने के बाद जनाजे की दीवार के साथ लगकर ताड़े मार मार के रोने लगा। लोग ईद गिद जमा हो गए कि मियां सब्र करो, मौत बहुत हर बंदे के साथ है। उस डॉक्टर का जवाब ये था, इस बात का इतना गम तो नहीं कि मेरा बाप फौत हो गया, क्योंकि वो जाम है जो हर बंदे ने पीना है, ये पुल है जहां से हर किसी ने गुजरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत एक हकीकत है जिसके इनकार मुमकिन नहीं है। मगर मुझे अरमान, मुझे दुख और रंजर गम इस बात का है, मेरे बाप ने मुझे PhD करवाई मगर जनाजे की दुआ याद नहीं करवाई। मैं बाप के जनाजे में शामिल हुआ, दुआ नहीं पढ़ सका। ये हालात है सब दुनिया के। दोस्तों, ये दुआएं याद रखें ताकि हम अपने प्यारों को दुआओं के साथ रुखसत क्या करें। तो ये तजहीर और तकवीन का मरहला आ गया। इसके बाद जो आपने काम करना है, ये हम सब ने करना होता है कि वालिदैन के जिम्मे अगर किसी का कर्ज है तो फिर फौर उस कर्ज की अदायगी कर दी जाए। ये जनाज़ों के मौके पे जो ऐलानात होते हैं लेन देन के हवाले से, ये रस्मी ऐलानात नहीं है, इनके पीछे शरीयत की तालीमात हैं, नबी साहब की ताकीदात हैं। चुनांचे आपके दौर में जब कोई शख्स फौत होता और आपको जनाजा पढ़ाने की दरखास्त की जाती, आप पूछते कि मियाँ ये मखरूज तो नहीं है। अगर पता चल जाता इसके जिम्मे कर्ज है, आप जनाजा पढ़ाने से इनकार कर देते। बीबी आपने भाई के जनाजा खुद पढ़ो, मैं नहीं पढ़ाता। की वजह यह है कि जब तक कोई उसका बेटा भाई कर्ज की अदायगी की जिम्मेदारी न ले, आप उस वक्त तक जनाजा नहीं पढ़ाते थे। मगर ये आपका मामूल शुरू में रहा, बाद में फतूहात शुरू हो गई, गज़वात शुरू हुए, फतूहात हुई, माल गनीमत बैतुल माल में आ गया। फिर आपके जनाजे में ऐलान के अल्फाज तब्दील हुए। फिर आप क्यों ऐलान फरमाते, लोगों अगर किसी शख्स ने इस मरहूम से कर्जा लेना हो तो मैं मोहम्मद हाजिर हूँ, आके ले सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर किताबों में लिखा, तदफीन से पहले उसके कर्ज अदा कर दिए जाते थे, लिहाजा कर्ज की अदायगी है। उसके बाद अगर कोई वसीयत कर गए हैं, उस वसीयत पर अमल किया जाएगा और उसके बाद उसकी जो जायदाद है, तरका मिरास है, उसको शरीयत के मुताबिक तस्लीम कर दिया जाएगा। जो अलमिया मैच करने लगा हो इस पूरे बड़े सगीर में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में, वो ये कि बाप अपनी जिंदगी में जायदाद औलाद के नाम करवा देते हैं और बेटियों को महरूम कर देते हैं, या अगर ऐसा न हुआ तो भाई जायदाद पे काबिल होते हैं, बहनों के महरूम करते हैं। शरअन ये जुल्म भी है, जुर्म भी है। जिस बाप के तुम बेटे हो, बेटियां भी उसी बाप की हैं। कुरान मजीद ने जो उसलूब बयान किया मिरास का, जरा उस आयत पर गौर फरमाएं, यूसीकुमुल्लाह फी औलादिकुम लिज़क्र मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। आपका अल्लाह, आपका रब आपको ये हुक्म देता है
औलाद के बारे में कि एक मर्द को 2 औरतों के हिस्से के बराबर दिया जाए या औरतों के हिस्से को, ये एक मियार और कसौटी बनाया गया है कि जितना तुमने 2 औरतों को दिया है इतना एक मर्द को भी दे दो। ये अंदाज से बयान है। दोबारा शरीयत के मुताबिक जायदाद तकसीम की जाए। उसके बाद 2 काम है जो हम सब ने करने हैं। एक तो है मग़फ़िरत की दुआ। मेरे दोस्तों, जनासा बुनियादी तौर पर बख्शिश की दुआ था, इज्तिमाई दुआ थी। चुनांचे हदीस में भी आया जिस मुसलमान के जनासे में 40 मुसलमान शामिल हो जाएं, अल्लाह ताला 40 बंदों की दुआ की बरकत से मैयत के बख्शे के फैसले फरमा देते हैं। तो इज्तिमाई दुआ पहली जनाजे की शक्ल में हुई। और इसके बाद दूसरा काम आपने ये करना है जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो हमें दुआ सिखाई वालिदैन के लिए, उसको आप याद करें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और इसको अपनी दुआ में शामिल करें। जब भी नमाज में या नमाज के बहर आप दुआ मांगे इन अल्फाज को जरूर पढ़ लिया करें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और तीसरा काम ये करें, नमाजों का इहतमाम करें। ये जो नमाज़ हम पढ़ते हैं जहाँ ये फर्ज की अदायगी है और वहाँ ये मग़फ़िरत की दुआ भी है। इसी के नमाज में रूटीन में हम अत्तहियात में दरूद शरीफ के बाद जो दुआ पढ़ते हैं वो रब्बी जालनी मशहूर दुआ है। और उसमें ये अल्फाज हैं, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, जिसका माना यह कि मेरे रब मुझे माफ कर दीजिए, मेरे माँ बाप को भी माफ कर दीजिए, पूरी उम्मत को माफ कर दीजिए। फजर, जोर, असर, मगरिब, इशा, फर्ज, सुनते नफल, मुझे बताइए पंजुगाना नमाजें पढ़ने वाला बेटा रोजाना कितनी मरतबा वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहा होता है। इधर बेटे ने नमाज अदा की है, उधर बाप के जन्नत में दर्जात बुलंद हो जाते हैं। दोस्तों, ये दुआ थी जो हमने बता दी। इसके अलावा अल्लाह ताला आपको जहाँ कहीं मुक़द्दस मकामात पे ले जाए या मुक़द्दस औक़ात आपको नसीब हो जाएं, इसमें भी भरपूर दुआ मांगा करें। आखिरी काम जो हमने करना है, मेरी भी आखिरी बातें हैं, चुनाचे वो है मग़फ़िरत की दुआ के बाद इसाले सवाब। इसाले सवाब एक हकीकत है, मरने वालों को सवाब पहुंचता है, पहुंचाना चाहिए, उन्हें फायदा भी होता है, बल्कि इंतजार भी होता है कि पीछे कौन इसाले सवाब करता है। मगर उसके लिए चंद उसूली बुनियादी बातें पेश नजर रखनी जरूरी है। पहली बात यह है कि शरीयत इस्लामी ने क्या इसाले सवाब के लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं की, जहां बैठकर भी साले सवाब किया जाए सवाब पहुंच जाएगा। आप यहाँ ग्राउंड में सवाब पहुंचाएं, सवाब पहुंच जाएगा। मस्जिद में बैठ के साले सवाब करें, सवाब पहुंच जाएगा। ऑफिस में बैठ कर सवाब पहुंचाएं, सवाब पहुंच जाएगा। और अपने घर में बैठ के साले सवाब करें, सवाब पहुंच जाएगा। दुकान पर बैठकर सवाब पहुंचाओ, जिस जगह से भी साले सवाब किया जाए सवाब पहुंच जाएगा। फिर शरीयत ने कोई दिन मुकर्रर नहीं किया, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, सवार, मंगल, बुध, जुमेरात, और कोई वक्त भी मुकर्रर नहीं किया। गोया कि फजर के बाद, जोर, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, या जिस वक्त भी चाहो इसाले सवाब किया जा सकता है। लेकिन किस अमल का सवाब पहुंचाया जाए? हर नफली इबादत का सवाब पहुंच सकता है, पहुंचाना चाहिए। नफली नमाजें, नफली रोजे, नफली सदकात, खैरात, हज, उम्रे, और इसके साथ कुरान मजीद की तिलावत, कलमा शरीफ, दरूद शरीफ, जिस अमल के भी चाहें सवाब पहुंचा सकते हैं। आखिरी बात यह है, एक अमल मैं अर्ज करने जा रहा हूँ, जितनी भी हम इबादत करते हैं अल्लाह से कबूलियत की तवक्को उम्मीद रखते हैं, जो परवरदिगार तौफीक दे रहा है वह कबूल भी कर लेगा। लेकिन गारंटी और जिम्मेदारी के साथ कोई शख्स नहीं कह सकता मेरी नमाज़ें कबूल, मेरे रोजे कबूल, ताहम उम्मीद जरूर रखते हैं। लेकिन एक अमल ऐसा है जो हर हाल में कबूल होता है, जो कभी रद्द नहीं जाता, वो दरूद शरीफ का अमल है। ये हर हाल में कबूल होता है और इसका सवाब पहुंचा दिया जाए तो अज़ाब कब्र के हटाने में और बंदे की बख्शिश करवाने में दरूद भी बुनियादी किरदार अदा करता है। आखिरी मेरी बात है, मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, एक बहुत गुनहगार बंदा फौत हो गया, लोग ने उसकी लाश को उठा कर ग्राउंड में फेंका, न इसे गुस्ल, न कफन, न जनाजा, न तदफीन, इसकी लाश को कुत्ते बवाल करें ताकि बाकी लोगों को इबरत और नसीहत हो जाए। अगर हमने भी ऐसी जिंदगी गुजारी हमारा जनाजा भी कोई नहीं पड़ेगा। चुनाची अभी लाश को फेंका गया था, ऊपर से वही आई मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, मेरे करीम उठो, इसे गुस्ल भी दो, कफन भी दो, जनाजा भी पढ़ो, दफन भी करो। अल्लाह, इतना बड़ा गुनहगार है, पब्लिक का कोई बंदा जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है।
تو آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں۔ اللہ اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا حکمت یہ ہے کہ اس نے ایک دن تورات اٹھائی ہوئی تھی اور اس کی تلاوت کر رہا تھا، دوران تلاوت میرے محبوب کا نام آیا، اس انتہائی عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ دروشی پڑھ دیا، اس کی برکت پر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، مرحوم کی بخشش فرمائے، پس ماندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سارے لوگ سورۃ فاتحہ پڑھ لیجیے۔